ہیلو فرینڈز، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو معلوماتی ورلڈ۔ ناظرین، جاپان کے اسکول پیسے کمانے کے ادارے نہیں ہیں، بلکہ یہاں بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ڈسپلن بھی سکھایا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جاپان کے اسکولوں کی طرف چلیں گے جو دنیا سے بالکل مختلف ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جاپان میں بچوں کو بچپن سے ہی ذمہ داری کا احساس دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر بچے صبح اٹھ کر خود اپنا ناشتہ کرتے ہیں، خود یونیفارم پہنتے ہیں اور خود اکیلے بس یا ٹرین کے ذریعے اسکول پہنچتے ہیں۔ یہاں تک کہ جاپان میں کئی بچے تو اکیلے ٹرین میں بیٹھ کر اسکول جاتے ہیں۔ یہ جو لڑکی آپ دیکھ رہے ہیں یہ خود ٹرین اسٹیشن جا رہی ہے، اکیلے ٹرین کا انتظار کر رہی ہے، ٹرین سے اتر رہی ہے اور اسٹیشن سے اسکول جا رہی ہے۔ امیجن کریں کہ جاپان بچوں کے لیے کتنا محفوظ ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جاپانی بچے بچپن سے ہی ذمہ داری اٹھانا سیکھ جاتے ہیں اور ان کا کانفیڈنس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ جاپان کے ٹرین اسٹیشنز، بس اسٹیشنز وغیرہ میں ایسے کئی بچے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جاپانی بچے اسکول میں اپنے جوتے اتار لیتے ہیں۔ جاپان کے زیادہ تر اسکولوں میں یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہیں اسکول میں پہننے کے لیے علیحدہ جوتے دیے جاتے ہیں جنہیں اوباکی کہتے ہیں۔ ہر بچے کا علیحدہ جوتا ہوتا ہے جو اس کے لاکر میں ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بچے باہر کا گند وغیرہ جوتوں کے ساتھ اسکول میں نہ لائیں اور اسکول صاف ستھرا رہے۔ جاپانی اسکولوں میں صاف صفائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اور یہیں سے اگلی بات شروع ہوتی ہے جو آپ کو حیران کر دے گی۔ دوستو، جاپان کے اسکولوں میں بچوں کو مل کر خود اپنے اسکول کی صفائی کرنی ہوتی ہے۔ ہر روز نہیں، لیکن ہفتے میں کچھ دن بچوں کو گروپس میں بانٹ دیا جاتا ہے اور بچے اپنے اسکول کی صفائی خود کرتے ہیں۔ اسکول کی صفائی کرنا ان کی تعلیم کا حصہ ہوتا ہے۔ اس سے بچوں کو بچپن سے ہی ذمہ داری کا احساس دلایا جاتا ہے اور انہیں صاف ستھرا رہنے کی عادت ڈالی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے اسکول کی مکمل صفائی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے لیے اسکولوں میں سویپرز وغیرہ ہوتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی ڈسپلن کرنا اور صفائی کی عادت ڈالنی ہے۔ جاپان کے اسکولوں میں کھانا بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ بچوں کو اسکول میں جو کھانا دیا جاتا ہے وہ صحت مند اور تازہ ہوتا ہے۔ اکثر اسکولوں میں بچے خود سبزیاں اگاتے ہیں جو ان کے کھانے کا حصہ بنتی ہیں۔ بچوں کو کھانا لینے سے پہلے یونیفارم دیا جاتا ہے، ماسک پہنایا جاتا ہے اور ٹیبلز خود صاف کرتے ہیں۔ پھر ایک اسٹوڈنٹ سب بچوں سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے ہاتھ دھوئے اور اپنی ٹیبل صاف کی۔ یہ سب بچے کھانا لینے سے پہلے شیفز کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ بچے اپنا کھانا خود لے کر کلاس روم میں جاتے ہیں تاکہ وہ ذمہ داری کا احساس کر سکے۔ کلاس کے بچوں کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ وہ دوسرے بچوں کو کھانا نکال کر دیں۔ کھانے کے بعد بچے اپنی پلیٹس کی صفائی بھی خود کرتے ہیں۔ دوستو، ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جاپان کے کئی شہروں میں اسکول کے بچوں کو رات کے وقت باہر گھومنے سے روکا جاتا ہے۔ مووی تھیٹرز، مالز وغیرہ میں جانے کے لیے بچوں کے والدین کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ ضروری ہے۔ جاپان میں اگر کوئی بچہ اسکول لیٹ پہنچے تو اسے بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ بار بار ایسا کرے تو اسے سزا کے طور پر کچھ دن صبح اسکول میں صفائی کرنی پڑتی ہے۔ جاپان کے کچھ اسکولوں میں بچوں کو کلاس میں 10 منٹ سونے کے لیے بھی دیا جاتا ہے۔ کلاس روم کے پردے بند کر دیے جاتے ہیں، لائٹس آف ہو جاتی ہیں اور نرم موسیقی چلائی جاتی ہے۔ بچوں کو تکیے بھی دیے جاتے ہیں تاکہ وہ 10 منٹ آرام کر سکیں۔ یہ 10 منٹ کا آرام بچوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ تھا جاپان کے اسکول کا کلچر۔ یہاں اسکولز میں صرف بھاری فیس لے کر بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ بچوں کی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ کچھ بچے سیکھ جاتے ہیں اور کچھ نہیں سیکھتے، لیکن کم از کم جاپانی اسکولز کی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی ذمہ داری اٹھانا سکھایا جائے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔